اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ درویش نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نا، بس تمثیل سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا مثالیں، ایک شخص کسی چیز کی تلاش میں تھا، وہ چیز پہاڑوں پہ ملتی تھی، پہلے بھی کئی لوگ گر گئے، سمجھ لیں کوئی پھل تھا، کوئی جڑی بوٹی تھی، کوئی چیز تھی، پہاڑ بڑا اونچا تھا، وہاں سے ملنی تھی، یہ بھی گیا اس کی تلاش میں۔ تو یہ جب ایک پہاڑ پہ چڑھا تو ڈھلان تھی، پاؤں پھسل رہے تھے، اس نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے نا کدال پکڑا، سامان پکڑا لوہا کاٹنے کا، اس نے وہ پہاڑ کاٹ کے تو وہاں 50-60 سیڑھیاں بنائی، پھر اگلے پہاڑ پہ گیا تو وہاں بھی پیر پھسلتے تھے، ڈھلان تھی، چڑھا نہیں جا سکتا تھا، اس کو بھی کاٹا، 50-60 سیڑھیاں بنائی، تیسری پہ گیا تو اس کو بھی کاٹا، سیڑھیاں بنائی، اب بڑے زمانے لگ گئے، کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ کسی پوچھنے والے نے کہا کہ تجھے ملا کیا؟ 3 پہاڑ کاٹ کے تو نے سیڑھیاں بنائی، تو پہنچ سکا نہیں، ملا کیا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں، میں نے اکیلے نے وہ چیز نہیں پانی تھی، اس کو پورے شہر کی ضرورت تھی، جہاں تک میں نے بنا دیا ہے نا، اب جو سفر شروع کرے گا اسی اگلا سفر شروع کرے گا، اور میں نے 3 سیڑھیاں تو زندگی میں بنا دی ہے نا، 3 تو میں نے بنائی ہیں، اب جو سفر شروع کرے گا وہ اس سے، اور میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، میں یہی کر سکتا تھا، یہی مالی دا کم پانی دینا، اوتے پر مشکاں پاوے، اگو خالق دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی تو کرنا، اپنی تو ڈیوٹی نہیں کرتا۔ ایک بابا جی بوڑھے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے ہاتھ، تو درخت لگا رہے تھے، ایک سیانا بندہ گزرا، اس نے کہا بابا جی نہ آپ نے پھل کھانا ہے، اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا پتر ہمارے پچھلوں نے لگائے تھے نا، ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں، ہم بھی کوئی پھل لگا دیں، چلو آنے والی نسلیں ہی کھا لیں گی، میں اگلی نسل کا سوچ رہا ہوں۔ بھائی ملی سوچے، قومی، آپ کچھ تو کر جائیں ایسا کہ پھر آنے والوں کو صفر سے نہ شروع کرنا پڑے، کوئی تو ایسی منزل ہو، کوئی تو ایسا رستہ ہو، کچھ تو آپ بنا کے دے جائیں، کچھ تو آپ کر جائیں۔ امام بخاری ہمیں بخاری بنا کے دے گئے، انہوں نے کہا لو میں تمہیں حضور کی سیدی سے جمع کر کے دے رہا ہوں، اب تشریح کرتے رہنا، اب پڑھتے رہنا، قیامت تک سناتے رہنا۔ لیکن وہ ہمارا یہ والا سفر انہوں نے ختم کر دیا کہ ہم جائیں، جا کے حدیث تلاش کریں، ڈھونڈ کے لائیں، اس کی صحت پر بحث کریں۔ او بھائی ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا نا، ہمارے اسفار آسان کیے، ہمیں کچھ ملی کرنا چاہیے۔ رب کے بندے جو ہوتے ہیں نا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل ملے تو وہ سلام کر کے گزر جائے۔ ہر بندے سے الجھ جانا، چھوٹی سطح کے بندے پر اتر کر بھی اس سے کلام کرنا، ہر وقت بحث میں رہنا اور اپنی باتوں کے زور پر اپنے آپ کو منوانا، یہ اہل علم کا کمال نہیں ہوتا۔ بڑے آدمی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میرا عالم سے کبھی کوئی گفتگو ہوئی نا، تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میں جیت گیا، لیکن اگر جاہلوں سے بات ہوئی تو جاہل ہی جیتے ہیں ہمیشہ، میں نہیں جیت سکا، اس لیے کہ دلیل کیا دیں؟ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، چھوٹی باتیں نہیں کرتے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص کی نا اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی، اس نے امام صاحب پہ الزام لگا دیا، معاذ اللہ، جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ امام جعفر صادق، اسے تھپڑ بھی لگائے جا سکتے تھے، اس کو گرفتار بھی کرایا جا سکتا تھا، سارا کچھ ہو سکتا تھا، اشارہ کرتے تو شاگرد مرید سارا کچھ کر دیتے، پر ہر کسی کے منہ تو نہیں نہ لگنا چاہیے۔ پھر اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اس نے کہا جی آپ نے اشرفیاں لی ہیں میری، معاذ اللہ، آپ ہی تھے کمرے میں؟ تو فرمانے لگے کتنی تھی اشرفیاں؟ کہنے لگا 1000۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، آ تو میرے ساتھ، کوئی بحث نہیں، ہر بندے سے نہیں الجھنا چاہیے، جتن ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، ہر بندے سے الجھیں گے، ہر ایک کے سوال کا جواب دیں گے۔ اس کا بازو تھاما، گھر لے گئے، 1000 اشرفی دی، وہ چلا گیا۔ شام کو اس کی تھیلی مل گئی، وہ لے کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا تو لوگ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہا یہ حضرت امام جعفر صادق ہے، امام باقر کے صاحبزادے، امام زین العابدین کے پوتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے، شیر خدا کی اولاد، پتہ ہے کن کی بات کر رہا ہے؟ امام جعفر صادق کے دروازے پہ دستک دی، آپ باہر تشریف لائے تو پہلے ہاتھ باندھے، معافی مانگی،
یہ بھی چلو کسی کسی کا ہی کام ہے، مان جانا یہ بھی کسی کسی کا کام ہے، سب کی یہ فطرت نہیں ہوتی۔ پہلے معافی مانگی، پھر وہ 1000 اشرفیاں دی، کہنے لگا حضور پہلے تو معافی چاہتا ہوں، غلطی لگ گئی، اور پھر مجھے مال مل گیا تھا، یہ مہربانی کریں قبول کر لے۔ آپ فرمانے لگے معاف میں نے تجھے کر دیا ہے، پر اشرفیاں نہیں واپس لے سکتا، میں زین العابدین کا پوتا ہوں، خون رسول ہوں، جسے جو شے دے دی سو دے دی، ہم واپس نہیں لیا کرتے، یہ لے جانا۔ بولے نا میرے امام تو فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ او یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں، کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا، کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے۔ درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے، اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے، تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا، اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنے کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا۔ اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا۔ فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا ہے۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں، ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے۔ لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کارآمد نہیں ہوتا، پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ
بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا. خدا را خیال کریں, دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے, رب رسول ناراض نہ ہونے پائیں, اس کا خیال کریں. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا. کنتم خیر امت کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی. رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے. لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو, جس کے افکار بلند ہوں, جس کی نگاہ پاک ہو, جس کا حوصلہ بڑا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی, لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں, ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں, ساری زندگی انسان اپنی دکان کی, اپنی ذات کی, اپنے گھر کی, اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے, تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ جو قومیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کریں, اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں, تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گی؟ ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں, میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں, مال کیسے کما سکتا ہوں, یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے, فیکٹری 1 کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں, اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے, تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے کو ہی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا؟ جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی. دیکھیں نا, ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, تو وطنوں میں سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر, تو اللہ تبارک و تعالی کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. تو اپنے مذہب کو اسلام جان, اپنے وطن کو, اور تھوڑی بڑی سوچ پیدا کر, تھوڑا بڑا. اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو, ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو. ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا. حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا. اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں, وہ کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, بھی تو آگے بڑھنا تھا. ایک عجیب روایت نظر سے گزرتی ہے کتب احادیث میں, جو بخاری مسلم کی شرطوں پر بھی اترتی ہے, صحیح ابن حبان میں موجود ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہوا پتہ کیا, مدینے میں ایک یتیم بچہ, بعض نے لکھا اور بعض نے لکھا ایک صحابی تھے, ان کا بھی کھجوروں کا باغ تھا اور ساتھ ایک اور کھجوروں کا باغ تھا. اب ان کا ارادہ بنا کہ میں اپنے باغ میں نا دیوار پیدا کر لوں, دیوار مار لوں. تو وہ جو ان کا پڑوسی تھا نا, اس کے باغ کا کھجوروں کا ایک درخت ان کی دیوار کے اندر آتا تھا. اس کی خواہش یہ ہوئی کہ یہ بھی کبھی مجھے مل جائے تو میری دیوار ذرا سیدھی ہو جائے گی. اس شخص سے کہا یار یہ میرے ہاتھ بیچ دے. کہنے لگا میں نے نہیں بیچنی, ایک درخت میں نے نہیں. بعض بندے اڑ جاتے ہیں نا جی. وہ صحابی یا وہ یتیم بچہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی اور پھر میں پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں, آپ میری سفارش کر دیں کہ یہ ایک درخت مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا کے اس شخص سے کہا کہ میاں یہ تم اس طرح کرو, یہ شخص کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا, کوئی جبر نہیں کرنا چاہ رہا, اور ہم بھی جو تمہیں پوچھ رہے ہیں وہ بھی اس دائرے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو ہم یہ کام کریں گے. تم اس طرح کرو کہ تم اپنا ایک درخت اس کے ہاتھ بیچ دو تاکہ یہ اپنی دیوار سیدھی کر لے. اللہ اکبر.
اس شخص نے کہا جی میں نے اس کو بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت۔ حضور نے بھی فرمایا، اب اسلام سختی کرتا نہیں۔ حضرت ابو دحداء نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ حضور کو انکار کر رہا ہے اور حضور کی چاہت ہے ایک درخت کی، ابن حبان میں موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا بازو تھاما، سائیڈ پہ لے گئے، کہنے لگے اس کے ہاتھ نہیں بیچتا تو میرے ہاتھ بیچ دے، تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک باغ ہے پورا؟ کا پتہ ہے؟ کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے میرے باغ میں 600 درخت ہے، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس باغ میں نے گھر بنایا ہوا ہے، تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس میں بہترین کنویں سجائے ہیں، سارے شہر میں میرے باغ کی شہرت ہے۔ اس نے کہا تم کتنے پیسے لوگے باغ کے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں لینا، تم میرا باغ رکھ لو اور ایک درخت دے دو جو مدینے والے رسول نے مانگا ہے، وہ ایک درخت بس مجھے چاہیے، ایک درخت، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، اے جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل بر نو دے تے شاد ہو جا، بس وہ ایک جو میرے نبی کو پسند آ گیا ہے وہ تو دے دے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس شخص نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہنے لگے مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہنے لگے ہم تو ویسے ہی نہیں کرتے اور یہ بات مدینے والے محبوب کی چاہت کی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا سودا ہے؟ فرمایا یہ من کا سودا ہے، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے غرض نہیں، لیکن تو لیتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ وہ ایک درخت لے لیں اور یہ باغ مجھے دے دیں۔ حضرت ابو دحداء آئے، کہنے لگے سونیا آپ کی چاہت تھی نا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، اور سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آ گیا، میں نے خرید لیا۔ میرے محبوب نے نظر اٹھائی اور پھر کریم فرمانے لگے ابو دحداء میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے رب نے جنت میں بڑے درخت لٹکا دیے، تیرے لیے بڑی کھجوریں لٹک رہی ہیں، کمال ہو گیا۔ حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر رہائش تھی، گھر آئے اور آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے بلی مانس بچوں سمیت جلدی جلدی باہر آ جا، میں نے باغ بیچ دیا۔ بیوی حیرت سے کہنے لگی یہ باغ بیچ دیا جس میں گھر تھا، کاروبار تھا، یہ بیچا؟ کہنے لگے پہلے سن تو صحیح میں نے بیچا کس عوض ہے؟ کہا کس عوض بیچا ہے؟ کہا میں نے حضور کی رضا کے عوض بیچ دیا ہے، میں نے جنت خرید لی ہے حضور سے، میں نے باغ دے دیا ہے، میں نے جنت کے عوض خرید لیا۔ وہ خاتون بھی صحابیہ تھی، بچے لے کے جلدی سے باہر آئی اور میاں بیوی نے بچوں کی جیبوں میں جو کھجوریں تھی وہ بھی نکال کے باغ میں پھینک دی۔ بیوی کہنے لگی مبارک ہو، میں بڑی خوش ہوں، جو سودا تو نے آج کیا ہے یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، یہ بڑا نفع والا سودا کیا ہے، یہ بڑا نفع والا سودا جو آج آپ سانو کے قید سجن کا کہنا ہے، وہ جیب رکھے اونج رہنا ہے۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے ابو دحداء کے لیے جنت میں بڑے کھجوروں کے خوشے لٹکا دیے ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے سب لوگ عالم ارواح میں تھے اور یہاں آنے کے بعد سب لوگ عالم دنیا میں آ گئے، اس کے بعد جو آخری جہان ہے وہ عالم آخرت ہے، لیکن عالم دنیا اور عالم آخرت کے بیچ جو جگہ ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا معنی تو پردے اور آڑ کے ہوتے ہیں، لیکن برزخ اس زندگی کو کہتے ہیں جو مرنے سے شروع ہو جاتی ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، اسی کو عذاب قبر کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن عالم برزخ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو قبر نصیب نہیں ہوتی، تو جو جل کے مر گیا جزا اور سزا اسے بھی ملے گی، عذاب قبر اسے بھی ہوگا، پر اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ۔ جو آدمی دریا میں ڈوب گیا جزا اور سزا کا معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن نام اس کا کیا ہے؟ عالم برزخ۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بڑا ڈر آتا ہے، میں اللہ کے حضور کس طرح کھڑا ہوں گا۔ اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ اس طرح کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، پھر میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، میں اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بچوں نے اسی طرح کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے زمین کے ذروں کو حکم دیا اور زمین نے سارے ذرے اکٹھے کیے، پھر رب نے اسے زندگی دی اور پھر پوچھا یہ تو نے وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس کرتا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے اپنے اعمال کا پتہ تھا، جے ویکھاں میں عملاں والے تے پھر تے کچھ نہیں نا میرے پلے، تو میں ڈرتا تھا کہ کیا بنے گا۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ تو اللہ ذروں کو بھی جمع کرے گا، ہواؤں میں، خشکیوں میں، سمندروں میں، مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہوگا اسے جزا اور سزا کا معاملہ وہاں ملے گا۔